فرما دیے کہ ایک پہلو سکے کا یہ ہے اور دوسری تصویر سکے کی یہ ہے۔ عقل و دماغ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اب تم خود فیصلہ کرو کہ تم اپنے لیے کس مقام کو چاہتے ہو اور کس منزل تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو کون سی برائی ایسی ہے جو سماجی اعتبار سے آج ہمارے درمیان نہ پائی جا رہی؟ ہمیں اپنے آپ کو انفرادی طور پر بھی سنت کے رنگ میں رنگنا ہے اور اجتماعی طور پر بھی اپنے سماج کو پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کے لیے تیار کرنا۔ اس کے لیے اصلاحی کوششیں برابر کی جاتی رہنی چاہیے، روک ٹوک ہوتی رہنی چاہیے، موعظت و نصیحت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ زیادہ دنوں تک اچھی باتیں انسان کے کانوں سے نہیں ٹکراتی تو غفلت کے پردے دل کے اوپر دبیز ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ اچھائی پر عمل کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا اور برائی کو چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ راہ رو ہو چکیں گے اور لڑکیاں حدود سے تجاوز کریں گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب حالات ہوں۔ کیا خرابی ہوگی؟ فرمایا کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ وہ زمانہ کیسا زمانہ ہوگا، وہ حالات کیسے ہوں گے جب تم بھلائی کا حکم دینے سے رک جاؤ گے اور برائی پر نکیر کرنے سے رک جاؤ گے۔ نہ تم اچھائی کا حکم دینے والے ہوں گے اور نہ برائی سے لوگوں کو باز رکھنے والے ہوں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کے افراد کا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائی سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا۔ آج کا یہ اجلاس ہو، یہ اس طرح کے اور دینی پروگرام ہوں، مساجد میں کی جانے والی تقریریں ہوں، موعظت و نصیحت کے لیے منعقد کی جانے والی محفلیں ہوں، ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک اچھائی کا پیغام عام کیا جائے اور برائی سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی ذمہ داری کی انجام دہی کی ایک شکل ہے۔ جیسے زبانی طور پر ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنی ہے، اسی طرح عملی طور پر بھی ہمیں لوگوں کے درمیان جا کر اچھائی کا پیغام دینا ہے اور برائی کی نکیر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہماری اصلاحی دنیا میں اگر کسی زخمی انسان کے زخم سے گندا مواد اور خون نکل رہا ہو تو دیکھتے ہوئے گھن آتی ہے، چھونا، ہاتھ لگانا یا منہ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اگر تم شراب پیو گے تو آخرت میں جہنمیوں کے زخم سے رسنے والے پیپ سے تمہاری پیاس بجھائی جائے گی۔ اس وقت انسان اگر چاہے کہ اس گندگی کو وہ اپنے منہ کے قریب نہ لائے تو بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پیاس اس شدت کی ہوگی کہ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے اور اسے کوئی بھی سیال چیز چاہیے ہوگی اپنی پیاس بجھانے کے لیے، مجبوراً اور نہ چاہتے ہوئے اس بدبودار گندگی کو وہ اپنے حلق کے نیچے اتارے گا، اور یہ سزا ہوگی، عذاب ہوگا دنیا میں شراب پینے کا اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے عذاب سے، گرفت سے اور پکڑ سے۔ اللہ بڑے رحمان رحیم ہے، کریم ہے۔ انسان 70 سال تک بھی اگر گناہوں کے دلدل میں ڈوبا رہے اور پھر ایک مرتبہ اللہ سے سچی توبہ کر لے تو مالک اسے محروم نہیں فرماتے، اس کی توبہ کو قبول فرماتے اور اس سارے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتے۔